السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم اپنی قرآن اسٹڈی کلاس شروع کرتے ہیں. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 اینڈ 224 225 ہم نے پڑھے تھے، جس کے اندر ٹاپک کیا تھا؟ 224 میں ٹاپک تھا قسم کا ٹاپک. اور قسم کا ٹاپک، اور اس سے اوپر، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بیویوں کا، یعنی شوہر بیوی کے تعلق سے معاملہ تھا. اس سے پہلے پاکی کا ٹاپک تھا. اس سے پہلے نکاح کا ٹاپک تھا. کس سے نکاح نہ کریں، ہاں، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کریں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو چل رہا تھا معاملہ، وہ جنگ کا ٹاپک بھی چل رہا تھا. اور جنگ کے اندر بھی یہ قاعدہ آیا، خف الضررین والا قاعدہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنز جو بنتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں. وہ صرف جنگ سے نہیں بنتے ہیں، وہ تب بنتے ہیں جب اس کے اندر فاؤنڈیشن اسٹرانگ، اور فاؤنڈیشن سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو کوئی کہے جنگ کے ٹاپک آ رہا ہے اور ساتھ میں فیملی کا ٹاپک آ رہا ہے، تو یہ کیا کنیکشن ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہی قرآن کی بیوٹی ہے کہ آپ کانٹمپلیٹ کریں گے، آپ غور کریں گے، آپ کو باتیں الحمدللہ اس میں احساس ہوں گے، ریئلائز ہوں گے. آف کورس تفسیر کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیثوں سے، صحابہ کے آثار سے، عربک زبان سے، اس کے بعد میں، اور پھر اس کے بعد میں یہ سب کی روشنی میں، یہ چار کی روشنی میں اس کے اوپر غور و تدبر کرنا، اور عقل سلیم سے. تو کوئی نئی چیز نہ ہو جو قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، صحابہ اور سلف کے آثار سے ٹکرائے، لیکن ان کی روشنی میں رہتے ہوئے کوئی غور کرنے سے نہیں روکا گیا ہے. تو یہ 5 سٹیپس ہے تفسیر کے. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں: قرآن کی تفسیر قرآن سے، صحیح حدیثوں سے، صحابہ کے آثار سے، صحابہ اور سلف کے سٹیٹمنٹس آثار سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کسے سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا. اور اس کے بعد میں عربک لینگویج عربک لینگویج سے جو باتیں ملتی ہے. اور نمبر 5 اس کے بعد میں عقل سلیم سے، یعنی ساؤنڈ انٹیلیجنس سے. تو یہ منع نہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی کو کیسے مضبوط بنایا جائے، یہ رولز مل رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں ایک بہت اہم پورشن اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں موجود ہے. اور اس کے اندر ہم نے جو قسم والا ٹاپک دیکھیں، تو قسموں کا ٹاپک بھی کئی بار فیملی لائف سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. 2 آیتوں کے بعد جو تیسری آیت ہے، اس کے اندر آپ کو ڈائریکٹلی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ آیت ہے آیت نمبر 226. اب یہ ایلا کی بات ہو رہی ہے. ایلا کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر ایک شوہر کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. قسم کھاتا ہے کہ اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اب یہ جو قسم ہے، اگر اسے توڑنا ہے وہ تو آ ہی چکا ہے کہ کیسے توڑنا ہے، کیا ہے. اور اگر کوئی غلط چیز ہے، اس سے بہتر چیز ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بریک کر دو. ذرا کنفرم کر لیجئے میرا ساؤنڈ کلیئر ہے شکل میں؟ ہاں، تو ساؤنڈ کلیئر ہے سر. الحمدللہ. تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایلا کے تعلق سے آیت یہاں پہ موجود ہے. ایلا کیا ہے؟ ایک قسم کھانا جس کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفز کو ڈسپلن کرنے کے لیے 1 مہینے تک کی قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں سے دور رہوں گا. اب اس کے اندر لمٹ ہے. کوئی شوہر اگر قسم کھائے اور اینڈلیس قسم کھائے اور ایک بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دے، اینڈلیس مطلب نہ وہ شادی میں جیسے کہ ہوئی، نہ وہ طلاق شدہ ہوئی، یعنی کوئی انت ہی نہیں ہے اس کا، تو ویسا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں، ہاں، جو قسم لے لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے تعلق سے، تربص 4 اشہر، وہ 4 مہینے تک رکیں گے. مطلب لمٹ کیا ہے؟ میکسیمم لمٹ، قسم کی میکسیمم لمٹ کیا ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے تک رکیں، اتنی اجازت ہے. اور اگر 4 مہینے میں اگر شوہر نے اپنا یعنی قسم، میکسیمم جو لمٹ ہے اس کی، اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم، 4 مہینے کی سے زیادہ کی قسم ہے، تو پھر یہ چیز کی اجازت. ذرا 1 منٹ ہولڈ کریں. چلیے واپس آتے ہیں. تو یہاں پہ 4 اشہر، 4 مہینے کی اس میں لمٹ ہے. اب 4 مہینے کی جو لمٹ ہے اس کے اندر آپ کو میں بات بتا دوں کہ
یہ جو 4 مہینے کی لمٹ ہے جس کی اجازت ہے کہ شوہر 4 مہینے تک کا میکسیمم قسم کھا سکتا ہے، اگر اس نے اس سے آگے کی قسم کھائی ہے تو اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ اگر اس نے اس سے بڑی قسم، دور کی لمبی قسم کھائی ہے کہ میں آؤں گا ہی نہیں، اینڈلیس قسم، ہاں اینڈلیس قسم اگر کھائی ہے، یا 4 مہینے سے زیادہ 6 مہینے سال بھر کی قسم کھائی ہے میں 1 سال تک نہیں آؤں گا، تو پھر اس کے اندر اجازت نہیں ہے. اس کے اندر وہ معاملہ، وہ بیوی ایک طرح سے کمپلین کر سکتی ہے اس چیز کے تعلق سے، جو شریعت کا جج ہے، جو شریعہ کورٹ ہے اس کے اندر جو جج ہے اس کو کمپلین کر سکتی ہے، اور وہ جج اسے فورس کر سکتا ہے ہسبینڈ کو کہ اب تمہیں یا تو بیوی کے پاس واپس جانا ہوگا، یا اگر تم واپس 4 مہینے کے اندر نہیں جا رہے ہو تو پھر ہسبینڈ کو ڈیورس، طلاق دینے میں فورس کر سکتا ہے وہ جج، کہ طلاق اب تمہیں دینا ہوگا، 4 مہینے کی لمٹ ہے تمہاری. تو 4 مہینے کے بعد میں اگر وہ نہیں جا رہا ہے واپس تو جج اسے فورس کر کے حکم دے سکتا ہے، یا تو اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اب تم طلاق دو، اور اگر وہ طلاق دینے انکار کرے تو جج خود، جو شریعہ کورٹ کا جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، وہ خود اس کے اندر نکاح فسخ کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ اسے سیپریٹ کر سکتا ہے، دونوں الگ کر سکتا ہے. تو یعنی کہ یہ لمٹ ہے، اور اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک میکسیمم لمٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک بیوی سے دور رہنے کی اجازت ہے ایک شوہر کو، وہ میکسیمم لمٹ 4 مہینے، اس سے پتا چلتا ہے. اور ایک رائٹ ہے جو اس بیوی کا بھی رائٹ ہے شوہر کے اوپر، جیسے شوہر کے رائٹ سے بیوی کے اوپر، تو بیوی کا بھی رائٹ ہے شوہر کے اوپر، جیسا کہ ہمیں اس آیت سے پتا چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف شوہر کو رائٹ ہے بیوی پر، نہیں، بیوی کا بھی رائٹ ہے شوہر، اور دونوں کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو تربص اربعۃ اشہر، تو اب یہاں پر 4 مہینے کی بات آ رہی ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ میں فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ لوٹ آئیں، مطلب نارمل ریلیشن شروع ہو جائے، مطلب میاں بیوی کے تعلقات نارمل ہو جائے. اس چیز کے بارے میں یہ جو میں نے مطلب کر کے بتایا، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور مسروق اور شابی اور سعید ابن جبیر اور ابن جریر طبری، یہ سب کی یہی انہوں نے اس بارے میں یہی کہا. فَإِنْ فَاءُوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نارمل ہو جائے ریلیشن، یعنی میاں بیوی کے تعلقات نارمل ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس سے میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا مطلب کیا معاملہ ہے؟ یعنی جو کمیاں ہو گئی تھی اس پیریڈ کے اندر، اور جو دوری ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جیسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے. اب میرے بھائیوں میں بہنیں، اس سے ہم نے چند رولز اسٹیبلش کیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں شوہر کے اوپر. آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان کا عزم ہو طلاق کا، ہاں اگر طلاق کا عزم ہو، یعنی کہ 4 مہینے ویٹ کرنے کے بعد اگر طلاق ہی کرنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس کے اندر ایک بات دیکھ لیجئے کہ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق آٹومیٹکلی ایلا سے نہیں ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ پوائنٹ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عزم ہو طلاق کا، یعنی کہ طلاق آٹومیٹکلی ایلا سے نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی قسم کھا لے وہ دور رہے گا 4 مہینے میں آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، ایسے آٹومیٹک طلاق نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد طلاق کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ان کا عزم ہو، ارادہ ہو، اگر ڈیسیشن ہو طلاق کا، تو تب جا کے طلاق ہوگی. اور اس بارے میں آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عمر، سنائی دے رہا ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ملتی ہے، موطا امام مالک میں ہے، کہ اگر ایک شخص قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے ایلا کر رہا ہے تو طلاق خود بخود نہیں ہوتا، 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا. 4 مہینہ لمٹ ہے، ایلا اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. اب اس شریعہ کورٹ کا جج آ کر کے انٹروین کر کے بیچ میں آ کر کے معاملے کو فورس کر سکتا ہے کہ ایلا تمہیں اینڈ کرنا ہوگا یہاں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی طلاق کر دینا چاہتا ہے 4 مہینے الگ رہنے کے بعد، اگر فائنل بات ہو یہ کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو طلاق کا پروسیجر یہاں سے سٹارٹ ہوگا. طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ بس اگلی آیت سے سٹارٹ ہونے والا ہے. تو اس بارے میں ابن جریر طبری نے ایک روایت جمع کی ہے، جسے سہیل بن ابو صالح کہتے ہیں. وہ اپنے والد صاحب سے انہوں نے سنا کہ وہ 12 صحابہ سے انہوں نے اس طرح سے ایلا، جو ایک شخص اپنی بیوی کو ایلا کرے، ان کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایلا کرے، تو اس کے تعلق سے 12 صحابہ سے پوچھا، تو ان سب نے کہا کہ 4 مہینے گزر جانے سے طلاق خود بخود نہیں ہو جاتا، اس کے بعد یا تو وہ اسے رکھے گا بیوی کے طور پر، یا تو اس کے طلاق دے کر کے آزاد کرے گا. تو اس روایت کو دارقطنی نے بھی جمع کیا ہے، اور اس بارے میں ایک بڑی جماعت ہے صحابہ تابعین کی جن کا یہی ویو ہے. تو یہ بات کے تعلق سے بعض کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہ سوال کا جواب یہاں پر ہو گیا کہ ایلا سے خود بخود طلاق نہیں ہو جاتا. آگے ہم یہ بڑھتے ہیں
اگلی آیت، آیت نمبر 228، یہاں سے طلاق کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایلا کا ٹاپک 2 آیتیں ہیں، اس سے پہلے قسم کا ٹاپک آیا، قسم اور ایلا کا ٹاپک پہلے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات عورت ہے وہ اپنے تعلق سے رکے گی، خود کے تعلق سے رکے گی، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، 3 قروء تک وہ اپنے تعلق سے رکے گی. اب قروء کا کیا ٹاپک ہے آپ کو میں سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں طلاق کب دی جاتی. سورہ طلاق کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم مسلمان، طلقتم ہے جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، جب تم مسلمان طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں اپنے متعینہ وقت پر طلاق دو. مطلب طلاق دینے کے رول کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو اینی ٹائم طلاق کہہ سکتا ہے. بعض لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. طلاق ایسا نہیں کہ اینی ٹائم دے سکتے. طلاق کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ وقت کیا ہے؟ طلاق کا وقت کیا ہے؟ وہ طلاق کا وقت ہے کہ وہ طلاق کا وقت کیا ہے؟ وہ طلاق کا وقت ہے کہ جب کوئی بیوی ایسے پاکی کے دور میں، مطلب آپ کو پتا ہے حیض آتے ہیں اور پاکی کا دور ہوتا ہے، مہینے میں فل منتھ میں حیض کے دن ہوتے ہیں اور پاکی کے دن ہوتے ہیں. تو وہ پاکی کے دنوں میں ہو تب حیض کے دوران نہیں دے سکتے ہیں، نفاس کے دوران نہیں دے سکتے ہیں. اور پاکی کے دور میں بھی اگر میاں بیوی کے تعلقات ہوئے ہیں تو شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لعدتہن، اس کے متعینہ وقت پر دو. مطلب طلاق دینا ہے تو اس کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ اینی ٹائم غصے میں آ کے طلاق دیتی. تو شوہر کا کیا معاملہ ہے؟ حیض میں نہیں دے سکتے، نفاس میں نہیں دے سکتے ہیں. اور پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے تو نہیں دے سکتا ہے. اب اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، حیض آئے گا، حیض گزرے گا، حیض سے پاک ہوگی تب وہ طلاق دے سکتا ہے. تو بات پہلے سمجھ لیجیے سٹارٹنگ. اب سٹارٹنگ کی بات ہم نے دیکھا، یہاں پہ اینڈنگ کی بات ہے ثلاثۃ قروء، 3. تو سٹارٹنگ کب ہوگی؟ پاکی کے دور سے سٹارٹ ہوگی. تو ایک پاکی کا دور ہوگا، پھر ایک حیض آئے گا، پھر ایک پاکی کا دور ہوگا، پھر ایک حیض آئے گا، پھر ایک پاکی کا دور ہوگا، پھر ایک حیض آئے گا. 3 قروء. تو قروء کا مطلب کیا ہے؟ قروء کے مطلب کے تعلق سے ایکچولی علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں قروء سے مراد حیض ہے. ہاں، قروء سے مراد حیض ہے. اور اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک حدیث دی جاتی ہے کہ جسے ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ جس کے اندر ایک عورت کے شوہر، اور میں یہ واقعہ بتاؤں سے پہلے آپ ذرا کنسیپٹ کو سمجھ لیجیے کہ طلاق کہنے کے بعد ایک شوہر کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ واپس لے لے اپنی بیوی. طلاق کہنے کے بعد اگر پہلا طلاق ہے یا دوسرا طلاق، ہاں تیسرا طلاق ہے تو اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے، یا میں ایک کام کرتا ہوں، یہ حدیث جو میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑا رک کے بتاؤں گا تو آپ بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ. میں یہ آیت یہاں تھوڑا آگے پڑھ لیتا ہوں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے. کن کے لیے؟ وہ مطلقہ عورت کے لیے. کیا حلال نہیں ہے؟ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں، ان کے ماں کی کوکھ میں جو اللہ نے بنایا، یعنی بچہ اگر ہے تو اس کو چھپائے، یہ جائز نہیں ہے. إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اس کا اللہ پہ ایمان ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، اللہ کے دن پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو وہ چھپائیں گی نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ وہ عورت اگر چھپا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جائز اجازت نہیں دی ہے. مطلب اگر بچہ ہے تو اس کو بتانا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اسے بتانا ہوگا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہروں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے لے، فی ذالک، یعنی کہ 3 قروء میں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں. مطلب کیا کہ شوہر نے پاکی کے دور میں طلاق کہا، اب طلاق کہنے کے بعد 3 حیض گزرنے تک وہ اس کے ساتھ میں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں کہا ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر، یعنی وہ گھروں سے باہر نہ کریں اور نہ وہ خود چھوڑ کے جائیں، نہ ان کو نکالنے کی اجازت ہے نہ وہ خود چھوڑیں گی. یہ دونوں باتیں ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3-4 وہیں پہ کہیں ذکر ہے، شروعات میں ہی سورہ طلاق. تو وہ ساتھ میں رہ رہی ہیں، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے شوہروں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس میں چاہے تو اپنی بیوی کو واپس لے لیں، چاہے تو اپنی بیوی کو واپس لے لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، آج اگر عام مسلمان کو طلاق کے بارے میں پوچھوں گے کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں. پہلے تو طلاق کبھی بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو سینس نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ طلاق کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. حیض کے دوران نہیں کہہ سکتے ہیں، نفاس کے دوران نہیں کہہ سکتے ہیں. پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے. عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا تھا حیض کے دور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا،
تو انہیں حکم دو کہ واپس لے، یہ بیوی کو واپس لے۔ تو پاکی کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کہو کہ طلاق کب دے، حیض آئے گزرے، قبل یمسہا، اسے چھونے سے پہلے، یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہیں تو وہ طلاق دے سکتے ہیں۔ آپ دونوں چیز نہیں کر سکتے نا، تعلقات بھی ہیں اور طلاق بھی دینا ہے، تو سوچ لو بھائی، دو اگر طلاق دینا ہے تو تعلقات نہیں ہو سکتے، اور تعلقات ہے تو طلاق نہیں دے سکتے، سمپل سی بات ہے۔ اب یعنی اس میں کیا ہوا، وقت گزر جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس کا غصہ ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، یا مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے گی، اور طلاق کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ شوہر کے اینڈ سے طلاق ہے، اس کو ویٹ کرنا پڑے گا اتنا، اور اس کے بعد بھی 3 مہینے تک وہ ساتھ میں رہے گی، بیوی ساتھ میں رہے گی، اس کے اندر حق ہے اسے کہ وہ اپنی چاہے تو بیوی کو واپس لے لے۔ یہ دیکھو حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پڑھی، ہاں اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ کیسے کوئی مسلمان اس چیز کا انکار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، تو اگر چاہتے ہیں اصلاح، صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیوٹیفل آیتیں ہیں کہ میں رک نہیں پا رہا ہوں کہ کون سا پوائنٹ لوں، میں یہاں پہ رک رہا ہوں، اور میں وہ جو حدیث جو بول رہا تھا، جو وہ حدیث جو میں نے کمپلیٹ چھوڑ دی، وہ میں بھی بتا دوں۔ تو حدیث یہ ہے کہ 3 قروء جو ہے وہ کیا ہے، آپ دیکھو گے حنفی فقہ اور حنبلی فقہ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ 3 قروء جو ہے وہ ہے حیض، 3 حیض گزر جائے، اور شافعی فقہ اور مالکی فقہ کے دوران 3 پاکی کے دور، یعنی پاکی کے دور گزر جائے، اور اس میں کافی لمبا ایک ڈسکشن ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ پریفر کیا ہے، سعودی کی سینئر کمیٹی یہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ اس کے اندر حیض مراد ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو واپس لیا تھا۔ کس وقت پہ واپس لیا تھا معلوم ہے؟ اس کے 3 پاکی کے دور پورے ہو گئے، حیض پورا ہو گیا، حیض کے بعد میں وہ بس غسل لینے کے لیے گئے، حیض کے بعد میں وہ غسل لینے کے لیے گئی تھی، غسل لینے گئی تھی، اس ٹائم پر اس کے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں واپس لینا چاہتا ہوں، تو کیا وہ اس ٹائم پہ واپس لے سکتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں وہ لے سکتا ہے، جب تک وہ اس حال میں نہ ہو، جب تک وہ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ ثلاثۃ قروء پاکی کے دور جو ہے، تو جب تک نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہ ہو تب تک وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کو سمجھا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں میری بھی آئی یہی ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھو گے تو کئی سارے صحابہ کی، ابن کثیر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، ابو الدرداء، عبیدہ بن صامت، انس بن مالک، اور کئی سارے صحابہ کی پوری جماعت ذکر کی کہ ان کا یہی ویو ہے۔ تو یہ قروء کے تعلق سے، کہ قروء کا مطلب کیا ہے؟ حیض، 3 حیض گزرنے سے، یعنی کہ آپ دیکھیے شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ پاکی کے دور سے شروعات ہوئی تھی، تو پاکی کا دور، پھر حیض، پاکی کا دور، پھر حیض، پھر پاکی کا دور، پھر حیض، 3 حیض پورے ہوئے، پھر اس کے بعد میں وہ عدت پوری ہوتی ہے۔ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، پہلی طلاق ہے تو، دوسری طلاق ہے تو، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب اس کے اندر ایک اگلا پوائنٹ جو آتا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہاں، اگلا پوائنٹ ہمارے لیے یہ آتا ہے جو ہم آگے پڑھ رہے تھے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہے اسی طرح جیسا کہ ان پر ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، مطلب جو بیویوں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، ان پر انصاف کے ساتھ، معروف کے ساتھ، معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ زیادہ موجود ہو، حق کا، تو مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، ایک درجہ، لیکن باقی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت انٹرسٹنگ تفسیر ملتی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خیال کا، اپنے اپیرنس کا خیال رکھتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، جس طرح سے میں چاہتا ہوں وہ اپنا خیال رکھے میرے سامنے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہے ہم میں سے کسی کا بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور اسے بھی پہناؤ جب خود پہنو، ولا تضرب الوجه، اور اس کے چہرے پہ مت مارو، ولا تقبح، نہ اسے ملامت کرو، لعن طعن اس پہ مت کرو، ولا تهجر الا فی البیت، اور نہ اسے نہ چھوڑنا کبھی سوائے گھر میں۔
مطلب کہ اگر کبھی کسی شوہر کو چھوڑنا بھی اپنی بیوی کو غصے وغیرہ میں تو صرف گھر میں چھوڑ سکتا ہے، اس سے دور رہ سکتا ہے، گھر کے باہر کی بات اسے اجازت نہیں کہ ایسے کہیں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو اب یہاں پر یہ کچھ حقوق ہیں، اور اس کے اندر ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو ایک اور حدیث میں آتا ہے وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان پر ہے، مردوں پر ذمہ داری ہے ان کے رزق کی، انہیں کپڑے مطلب کپڑے وغیرہ کی، بالمعروف یعنی معروف طریقے سے، ریزنیبل طریقے سے، صحیح طریقے سے، ہاں صحیح طریقے سے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ دونوں ہسبینڈ وائف دونوں کے رائٹس ہیں، لیکن آئیے آخری سے پہ آتے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ان کے اوپر ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے۔ تو وہ درجہ کیا ہے؟ قرآن میں واضح طور پہ دیا ہوا ہے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام یعنی کہ ذمہ دار ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو دوسروں کے اوپر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور یہ اس لیے کہ وہ ان کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچے کی ذمہ داری عورتوں پر مردوں کو ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کا ماڈرن کلچر چل رہا ہے کہ 50-50 شوہر بیوی دونوں ذمہ دار ہے، 50-50 ذمہ داری ہے کہ دونوں چلو برابر کے ساتھی ہیں، تو چلو آدھی ذمہ داری میں پوری کروں گا گھر کی، آدھی ذمہ داری تم پوری کرو گے بیگم۔ تو ایسا نہیں ہے، پوری کی پوری 100% ذمہ داری فیملی کی، بیوی بچوں کی، ہر خرچ کی 100% ذمہ داری مردوں پر ہے۔ یعنی اگر وہ عورت کا اگر کہیں کچھ پیسے آتے بھی ہے کہیں سے، چاہے وراثت میں پیسے آئے، چاہے ہدیے میں پیسے آئے، چاہے اس کا کوئی بزنس ہے، جاب ہے، چاہے اس کے پاس آتے ہیں پیسے، تو بھی اسے گھر خرچ میں خرچہ نہیں کرنا ہے، پوری ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، 100% ذمہ داری۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جب ذمہ داری ہے تو ان کے اوپر ایک درجہ بھی ہے، کیا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو فیملی کی ہے، قوامون جو پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے اور لیڈرشپ کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ تو گاڑی میں ایک ڈرائیور ہو سکتا ہے، وہ مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ذمہ دار بنایا، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں کہہ سکتا اپنی بیوی، اگر نافرمانی کرنے کہے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن باقی اور حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں فرما برداری ہے، لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر دی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر ایک جیسے رائٹس دیے، حقوق دیے ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ وہ ایک درجہ کیا ہے؟ حفاظت اور ذمہ داری، لیڈرشپ کی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا اس میں حکمت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جو طلاق کا سسٹم ہے جو دنیا میں چلتا ہے، کتنا گڑبڑ سسٹم ہے، آپ کتنے سارے پرابلمز دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ ہوا ہے کہ طلاق کا رائٹ جیسے اسلام نے نا عورتوں کو انڈائریکٹلی دیا ہے، عورتوں کو کھلا مانگنے کا رائٹ دیا ہے، کھلا کا طریقہ ابھی آنے والا ہے، تھوڑا ہم طریقہ دیکھنے والے ہیں، لیکن باقی جو طلاق کا ڈائریکٹلی پروناؤنس کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا۔ آپ کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا اس میں کتنی حکمت ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں جو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، پہلے ہم 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں جو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ یہ کون سی طلاق 2 بار ہے؟ کیونکہ آیت نمبر 230 پڑھو گے تو اور ایک طلاق کا ذکر ہو، یہاں پہ کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ تو 2 بار جو ہے وہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی کہتے ہیں اسے، یعنی جس کے اندر اب واپس لے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو، اور تیسری طلاق وہ ہے جو غیر رجعی، جس کے اندر واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد اچھے طریقے سے یا تو رکھو یا تو اچھی طریقے سے آزاد کرو۔ طلاق کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے، یعنی رجعی طلاق 2 بار، واپس لینے والی طلاق 2 بار۔ یہ آیت جو آئی تو سنن ابو داؤد میں آپ حدیث دیکھیں گے جو حسن سند سے ہیں، اس کے اندر آتا ہے کہ ہوتا کیا تھا، پہلے ایک آدمی کے پاس حق ہوتا تھا کہ وہ کتنی بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، واپس لے سکتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں چلتا تھا، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا کہ ایک شخص کتنی بھی بار اپنی بیوی کو طلاق بولے پھر واپس لے لے، طلاق بولے واپس لے۔ اور شروع کے دور میں جب شریعت کا قانون آ رہا تھا تب وہ چیز کینسل نہیں ہوئی تھی جو زمانے جاہلیت کی چلتی ہوئی آئی تھی، لیکن جب یہ آیت آئی الطلاق مرتان تو لمٹ آ گئی، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر طلاق کہتا ہے تو 1 بار کہہ سکتا ہے واپس لے سکتا ہے، 2 بار کہہ سکتا ہے واپس لے سکتا ہے، تیسری بار کہتے ہیں تو واپس نہیں لے سکتا۔ تو واپس لینے والی طلاق صرف 2 بار ہے، الطلاق مرتان۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھی طرح سے ان کو رکھو، اور تسریح بِإِحْسَان، یا اچھی طرح سے ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر الگ بھی ہونا ہے تو اچھی طرح سے الگ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیویئر مت بھولو، اچھا بیہیویئر مت بھولو، یعنی رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، نہیں رہنا ہے تو اچھے سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے،
کہ جو جس طرح سے لان تان لوگ کرتے ہیں، جس طرح سے جو سارے پرابلمز ہوتے ہیں، پولیس کیسز ہوتے ہیں، ایکسٹرا ڈاوری کیس، اننیسیسری کیسز وغیرہ لوگ کر دیتے ہیں غصے پر، اور عورتیں کرتی ہیں شوہروں پر، تو یہ سب میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. شوہر بیوی کو ٹربل کرتا ہے، کئی بار پریشان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو اچھی طرح سے رہو ساتھ میں، یا تو اچھی طرح سے الگ ہو جاؤ. ہاں الگ ہو جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، بہت اسٹرانگ الفاظ ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لوگ لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے انہیں دیا، تم مردوں نے تم اپنی بیویوں کو دیا، شیئن، جو تم نے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، اجازت نہیں، وہ حلال نہیں ہے تمہارے. مطلب وہ لے لیے تو حلال نہیں ہوگا، حرام ہے، تم جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے. تو کیا چیز واپس لیتے ہیں لوگ؟ مہر دیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں. ہدیے، گفٹ، ہدیہ دے دیا، واپس لے لیے. تو جب دے دیے تو پھر تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے. ہاں اگر تم نہیں دیے تھے تو پہلے سے بولنا چاہیے تھا کہ بیگم میں صرف تمہیں پہننے دے رہا ہوں، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہی ہے، لیکن صرف تمہیں پہننے کے لیے دیا. اور لیکن اگر ہدیہ دے دیے یا پھر مہر دے دیے تو پھر اس میں سے کچھ بھی لینا واپس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے یہ کہ جب دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر پائے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر پاؤں گے، ہاں کہ وہ دونوں، اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر پائیں گے، میں قائم نہیں رہ پائیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو اس کے ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت کیا دے دے اپنے آپ کو، اپنی آزادی پانے کے لیے، اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے، کیا دے دے. مطلب کیا اس میں مراد، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کھلا. کیا کھلا ہے، کیا مطلب ہے آپ کو میں بتا دوں. دیکھیے شوہر جب طلاق دیتا ہے تو وہ مہر میں سے کوئی بھی رقم واپس نہیں لے سکتا، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، چاہے اس نے بہت بڑا خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر بہت بڑا خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو، وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ایسا نہیں کرنا کہ تم انہیں سختی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا تاکہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں تم واپس لے لو. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے یہ کہ جب وہ واضح، اس نے کچھ اوپن واضح زنا کیا ہے، ایسا کچھ واضح بے حیائی کا کچھ کام کیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن باقی نارمل سچویشن میں کوئی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اتنا برتاؤ برا کرو. شوہروں کو کہا گیا ہے. اب اس میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ اسلام کے اندر ایک سیکنڈ سسٹم ہے. ایک سسٹم تو طلاق ہے جو ہم دیکھ رہے تھے، لیکن دوسرا سسٹم ہے کھلا، وہ ساتھ ساتھ میں ذکر ہو رہا ہے. ایک ہی آیت کے آگے کے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں خلا کا ذکر ہے. 28 to 28 میں طلاق کا آیا معاملہ، الطلاق مرتان، اس کی ڈیٹیل 229 میں آئی ہے، اور اسی آیت کے اندر 229 جس کے اندر طلاق کی بات آئی، اسی کے اندر خلا کی ڈیٹیل آ رہی، ساتھ ساتھ میں باتیں آئی. ہاں خلا کا کیا سسٹم ہے؟ خلا کے اندر سسٹم یہ ہے کہ کوئی بیوی کہے کہ مجھے الگ ہونا ہے، اور اب جو اس نے مہر لیا تھا وہ اس میں سے وہ واپس دینے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ فی مفتدت بھی ہی اس میں سے کچھ واپس دے دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ چلو میں مہر واپس دیتی ہوں، ہاں یا کچھ جو مہر کا کچھ حصہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب سوچو بات کو سمجھنے کے لیے سوچو کہ اسلامک سسٹم کے اندر کتنا ہوتا ہے مہر. اسلامک جو سسٹم چلتا ہے نا تو اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے مہر بڑھتے جاتا ہے. جیسے سعودی وغیرہ میں جو علماء کو فتویٰ دینا پڑتا ہے کہ زیادہ مہر مت مانگو، کم مانگو. ہمارے یہاں جیسا نہیں کہ جہاں طلاق مت دو، جہاں کیا بولتے ہیں دہیج مت دو، ہم لوگوں کو یہ دینا پڑتا. لیکن وہاں پر کیا ہے؟ بہت مہر مت مانگو. اب سوچو کہ کوئی اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، اسے اس نے 10 لاکھ روپے مہر دیا، ٹھیک ہے. اب اس نے اچھے سے مہر تو لے لیا، پھر وہ بول دے مجھے کھلا دے دو، کھلا دے دو. اب کھلا دے دو تو اس کے اندر وہ مہر جو اس نے دیا اس کا کیا؟ اس کا تو لاس ہو جائے گا نا سیدھا. مطلب اتنا مہر اس نے دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی وغیرہ میں لوگوں کو شادی کرنے کے لیے مہر کی رقم بہت بیٹھ کر کے جمع کرنا پڑتا ہے کہ مہر جمع ہوگا تو میں شادی کروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل النکاح ایسرھا، سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے فضیلت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، سب سے ایزی ہو. تو اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ مہر کو آسان رکھو، لیکن بات تو سمجھو کہ اب وہ مہر اس نے دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا، صحابیہ جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حبیبہ بنت سہل. ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ جو حصہ نازل ہوا، یہ ان کے معاملے کے تعلق سے نازل ہوا. کیا ہوا کہ حبیبہ بنت سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں ان کے دین یا ان کے اخلاق کے تعلق سے کچھ نہیں کہتی ہوں، لیکن مجھے کفر کرنا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کفر کروں اسلام میں. مطلب جو شوہر کی حقوق نہیں دینا وہ اور شوہر کی نافرمانی کرنا، وہ کہتی کہ مجھے نہیں پسند ہے کہ میں اسلام میں کفر کروں. انہیں اپنا شوہر نہیں پسند تھا اور انہوں نے یہ چیز بات کہی. یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر تھوڑی اور ڈیٹیلز موجود ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے تعلق سے وہ پسند نہیں کر رہی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا جو باغ انہوں نے آپ کو مہر میں دیا تھا، گارڈن دیا تھا پورا باغ وہ مہر میں دیا تھا، کیا تم واپس دوں گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا اقبل حدیقتہ، اقبل الحدیقتہ، یہ جو باغ ہے گارڈن ہے اسے واپس لو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطلقھا تطلیقۃ، تو اور انہیں ایک طلاق دو. طلاق وہ ایکچولی طلاق نہیں ہے، وہ حقیقت میں خلا ہے اور طلاق کی کاؤنٹنگ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں طلاق میں کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں علماء اکرام کے بہت سارے اسٹرانگ ویوز ہیں، کیونکہ طلاق اور خلا میں بہت سارا فرق ہے. طلاق اور خلا میں بہت فرق ہے. طلاق کے لیے جو ساری کنڈیشنز ہیں کہ پاکی کا دور ہو، حیض کا نہ ہو، نفاس نہ ہو، یہ ساری کنڈیشنز طلاق میں خلا میں نہیں. طلاق کے اندر شوہر کی طرف سے شروعات ہوتی ہے، یہاں پہ خلا میں بیوی کی طرف سے شروعات ہوتی ہے. طلاق کے اندر عدت 3 مہینے ہیں جو بیوی ساتھ میں گزارے گی. خلا کے اندر صرف ایک حیض ہے، ایک حیض آنے تک رکے گی جو اس کو ساتھ میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ خلا جیسے ہی ہوتا ہے نا ویسے میاں بیوی انجان ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ساتھ میں رہنا نہیں ہے، جیسے طلاق میں بیوی ساتھ میں رہے گی. طلاق کے اندر کیا ہے، بہت مشکل معاملہ ہے کہ کوئی شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، پہلے تو اسے ویٹ کرنا پڑے گا، پھر طلاق کہنے کے بعد اس کو 3 مہینے تک ساتھ میں رہے گی وہ، اور 3 مہینے تک اس کو ریزسٹ کرنا ہے. ہاں 3 مہینے تک اگر وہ اس نے واپس لے لیا اپنی بیوی کو تو پھر کیا ہوا، طلاق پورا نہیں ہوا، لیکن کاؤنٹنگ ہو گئی. تمہاری ایک کاؤنٹنگ ہو گئی، یعنی 3 کاؤنٹنگ الاؤڈ ہے، طلاق ایک کاؤنٹنگ ہو گئی. یہ ایسی چیز ہے جو زندگی میں میکسیمم ایک عورت اپنے شوہر سے سنے گی تو 3 بار سنے، اور اللہ نے بچایا، حفاظت کی. سوچو اگر یہ لمٹ نہیں ہوتی، جو زمانے جاہلیت کا سسٹم ہے وہ چلتا، تو کتنے سارے لوگ ہیں روز طلاق کہتے روز واپس لیتے، روز طلاق کہتے روز واپس لیتے. ہاں ایسے ایسے معاملات. اور خود ہم دیکھتے ہیں ایک روایت ہے جو جس روایت کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ مرفوع نہیں لیکن موقوفاً یہ ملتی ہے اس کی حدیث. یہ مرسل حدیث ہے، سوری یہ مرسل حدیث ہے، موقوف نہیں. مرسل ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک راوی مسنگ ہے. صحابی کون ہے؟ راوی مسنگ ہے. تو اس کے اندر آتا ہے کہ عروہ بن زبیر ڈائریکٹلی بیان کرتے، ایک آدمی نے کہا تابعی ہے اور صحابی مسنگ ہے اس کے اندر. یہ ضعیف حدیثوں میں سب سے یعنی اچھی ضعیف حدیث لیکن ہے ضعیف. تو اس کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور واپس لوں گا، اور اس طرح سے میں تمہیں نہ طلاق دوں گا نہ واپس لوں گا، میں تمہیں طلاق دوں گا جب بھی عدت ختم ہوگی تب واپس لے لوں گا. تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق مرتان. لیکن یہ ضعیف حدیث ہے تو اس وجہ سے یہ پروف کے طور پہ تو نہیں ہے کافی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر وہ کر سکتا تھا. آج ایسا اگر 100 طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو طلاق دے رہا ہے، کہہ رہا ہے واپس، یہ تلوار ہمیشہ سر پہ لگی رہے. ابھی کیا ہے، ایک شوہر کو اجازت ہے ایک بار طلاق کہہ سکتا ہے، 2 بار، لیکن 3rd بار کہہ دیا تو اس کے بعد میں کیا ہوگا، اگلی آیت میں ہم دیکھیں. 3rd بار اگر کہہ دیا تو کیا ہوگا، وہ الاؤڈ نہیں ہے، اگلی آیت میں ہم دیکھیں. تو یہ چیز ہم نے دیکھا اس کے تعلق سے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لاسٹ لائن دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں، اللہ نے جو قائم کی حدیں لمٹس ہے، فَلَا تَعْتَدُوا، ان کو تجاوز مت کرنا، ان کو بریک مت کرنا، ان حدوں کو پار نہیں کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے. جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرے اس میں وہ اللہ ظالم، وہ شخص ظالموں میں سے. آپ خود دیکھوں گے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ جو طلاق کے تعلق سے آیتیں ہیں نا، اس کے اندر یہ الفاظ کہ حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، یہ 8 بار آتا ہے طلاق کی آیتوں میں. اور اللہ سے ڈرو 6 بار آتا ہے طلاق کی آیتیں، یعنی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں اور سورہ طلاق کی آیتیں اگر آپ ملا کے دیکھو گے 6 بار طلاق اللہ سے ڈرو وہاں پہ دیا گیا. 3 بار کہا گیا ہے جو یہ الفاظ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے تو ان کے لیے ہے، یہ 3 بار یہ الفاظ ہے.
ایک بار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق مت اڑا. یہ بات کیوں کہا گیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ چیز میں بہت لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا باقی تو اچھے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, جب طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے نا بالکل بے دین ہو جاتے ہیں, بالکل کچھ ان کے اندر دین نام کی چیز ہی باقی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, وہ ایسا کرے. جو اللہ کی حدیں ہیں بریک مت کرنا. ہاں تو دیکھو سخت الفاظ دیکھیے یہاں پہ, دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها, ان حدوں کو بریک مت کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو بریک کرتا ہے, حدوں کو توڑتا ہے, تو وہ یقیناً ظالموں میں سے. تو آپ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. آیت نمبر 230, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر وہ اسے طلاق دے. اب یہ تیسرے طلاق کی بات ہوگی. 2 بار تو واپس لینے کی اجازت ہے, 2 بار واپس لے لیے. طلاق کہا 3 مہینے کے اندر واپس لے لیے, طلاق کہا 3 مہینے میں واپس لے لیے. لیکن تیسری بار فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری بار اگر وہ طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ اس کے بعد, وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر دے. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر وہ اسے طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, تو اگر وہ دوسرا شوہر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو پھر فلا جناح علیہما, وہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں واپس ایک دوسرے کے ساتھ واپس آ جائیں, یعنی پہلے شوہر کے ساتھ واپس آ جائے. ان ظن ان یقیما حدود اللہ, اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح کر دیا ہے علم والے لوگوں کے لیے, جو علم رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. یہ آیت نمبر 230 میں ہے. اب آئیے ہم بہت اہم مسائل دیکھتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں کچھ چیزوں میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ جو سسٹم ہے کہ تیسری بار شوہر نے طلاق کہہ دیا تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتا. واپس نہیں لے سکتا مطلب کیا ہوا بولو, سوچو. واپس نہیں لے سکتا تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائف میں آگے بڑھے. اب یہ شوہر اسے واپس نہیں لے سکتا, اب یہاں پہ بات سٹوری ختم ہو گئی. اب وہ آگے بڑھتی ہے, وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا تو اس نے بھی اسے طلاق دے دیا. اب کیا وہ پچھلا شوہر پھر سے ایک بار نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے, پھر سے نکاح کر سکتا ہے. فریش نکاح, فریش مہر کے ساتھ وہ پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے مطلب کیا کھلواڑ؟ تو کھلواڑ کے اندر کیا کھلواڑ ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں؟ تو پہلا کھلواڑ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو ڈائریکٹلی, کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے یا جس کے لیے حلالہ کیا جائے. مطلب کیا؟ شوہر نے اس طرح سے 3 الگ الگ موقعوں پر طلاق کہا. 3 الگ الگ موقع ہیں, ایک بار کی بات نہیں ہو رہی, پہلی بات بھی سمجھ لیجیے, ایک بار کی بات نہیں ہو رہی ہے, 3 الگ الگ موقع پہ طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے. 3 الگ الگ موقعوں پر ایک بار طلاق کہا, اس میں پاکی کا دور, مطلب حیض نہیں ہے, نفاس نہیں ہے, پاکی کا دور جس میں تعلقات نہیں ہے, ویٹ کیا, انتظار کر کے صحیح وقت پہ طلاق کہا. 3 مہینے کے اندر 3 حیض گزرنے سے پہلے اسے واپس لینا تھا, اس نے واپس لے لیا. دوسری بار طلاق کہا, پھر سے 3 حیض گزرنے سے پہلے واپس لے لیا. تیسری بار طلاق کہا, اب واپس نہیں لے سکتا. اب کیا ہوا؟ طلاق مکمل ہو گئی. اب کیا معاملہ ہے؟ اب وہ کسی اور سے شادی کرے تو وہ کیا کر رہے ہیں, دونوں پلاننگ کر رہا ہے وہ آدمی, وہ کسی کو زبردستی اس سے شادی کراتا ہے, حلالہ جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلالہ نہیں, حرام ہے. محلل, جو محلل ہے اس پہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. صحیح سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 207 حدیث صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس پر, قرض کیا اس پر کہ جو ایسا کرتا ہے اور جس کے لیے ایسا کیا گیا, مطلب جو حلالہ کرنے والا جو آدمی ہے وہ اور جس کے لیے کیا گیا یعنی وہ شوہر, دونوں کے اوپر لعنت ہے. ہاں دونوں کے اوپر لعنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3262 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع حرام کیا. متع کیا ہے؟ ٹیمپرری پیریڈ میرج. تو یہ ٹیمپرری پیریڈ میرج ہوئی نا, کہ ہاں میں 1 مہینے میں دے دوں گا طلاق, 10 دن میں طلاق دے دوں گا, 3 دن میں طلاق دے دوں گا, تو یہ حرام ہے. ہاں وقال الا انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامہ, کہا کہ یہ حرام ہے متع تمہارے لیے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک. تو یہ بھی ٹیمپرری میرج ہوئی. کون سی حلالہ میرج؟ ٹیمپرری میرج ہوئی, پرماننٹ میرج تھوڑی ہوتی ہو. اور تیسری چیز عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, لا اوتی بمحلل والمحلل له الا رجمتهما, میرے پاس اگر کوئی حلالہ کرنے والا ہے جس کے لیے حلالہ کرایا گیا وہ لایا جائے تو میں اسے سنسار کر دوں گا, پتھر مار مار کے اسے موت کی سزا دیں گے.
کوئی ایسا لایا جائے تو مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث 2650 پہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ نَعُدْهُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاحن، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے صفاحن زنا شمار کرتے تھے، زنا یعنی ایسے ٹائپ کی پری پلانڈ میرج کو زنا شمار کرتے تھے۔ تو جو آج بعض جگہوں پہ کچھ لوگ اپنی جہالت میں ایسے کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بعض مولانا بھی ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیز کا شاید علم نہیں ہے یا کیا معاملہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے صفاحن زنا کنا کرتے تھے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ میں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، مرڈر یعنی کہ موت کی سزا دی جائے گی ایسے شخص کو جو ہے حلالہ اس طرح کا کرے گا۔ تو حلالہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سسٹم کتنا بیوٹیفل ہے وہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ ایک عورت کے لیے کیا معاملہ ہے کہ اس کے شوہر کے اوپر طلاق کہنے میں لمٹ لگا دیجیے۔ اور ابھی آتے ہیں وہ سوال پر جو بعض لوگ جو ایک ہی بار میں بیٹھ کر کے طلاق 3 بار کہہ دیتے ہیں، طلاق 3 بار کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات واضح ہے کہ شریعت میں کیا ہے معاملہ۔ شریعت میں طلاق ایک سسٹم، جیسے مثال کے طور پر کوئی قاضی اگر کسی سے پوچھے تمہیں نکاح قبول ہے، نکاح کراتے ٹائم پر، اور وہ کہے ہاں قبول ہے، پھر بعض قاضی جو ہے نا 3 بار پوچھتے بولے قبول ہے، اور یہ کہے قبول ہے، کہے قبول ہے، تو آپ بتاؤ نکاح 1 بار ہوا 3 بار ہوا؟ نکاح تو ایک ہی بار ہوا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2191، حدیث حسن سند سے، رکانہ رضی اللہ عنہ ان رکانہ تھا انما طلقها امرأته، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ہاں، فجعلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ۔ اب ہوا کہ اس کی تفصیل والی حدیث بھی موجود ہے کہ پھر وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیوی کو واپس لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی ہاں واپس لے لو۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 بار طلاق دیا، ایک ہی بار میں بیٹھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، وہ 3 کو ایک شمار کیا۔ اور بہت مشہور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3491 کہ ابن عباس کہتے ہیں قال كان الطلاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے 2 سالوں میں الطلاق الثلاث واحدۃ، 3 طلاق ایک ہی نہیں آتی تھی، ایک ٹائم پہ بیٹھ کر 3 کہہ دے اسے ایک ہی کہا جاتا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا، فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه آنات، کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں ایسی چیز میں جس کے اندر انہیں رخصت دی گئی ہے، فلو امدیناه علیہم فامداه علیہم، اگر لوگ اس بارے میں اگر نہیں رکیں گے تو میں ان کے اوپر لازم کر دوں گا، ہاں لازم کر دوں گا، یعنی کہ 3 طلاق کو 3 ہی شمار کروں گا اگر لوگ رکیں گے نہیں۔ مطلب جو لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ بیوی کو ٹارچر کرنے، تکلیف دینے کے لیے طلاق 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 کئی طلاق بولے، میں تمہیں جتنی بہت ساری طلاق کہہ دیتے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو ناپسند کی، بولے کہ یہ چیز کے اندر اتنے سارے طلاق یہ، اب میں اسے اگر 3 طلاق کہا ایک بار میں بیٹھ کر تو میں اسے 3 ہی شمار کر دوں گا، یعنی سزا کے طور پہ انہوں نے لائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے شریعت بدل دی، یہ پرابلم انہوں نے اس زمانے میں دیکھا تو اس زمانے کے لیے تھا یہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے شروعات کے زمانے میں یہ جو چیز چل رہی تھی وہی چیز اصل ہے۔ اور میں میری ایک ویڈیو ہے طلاق کی کہانی جس کے اندر میں نے طلاق کا پورا سسٹم بتایا، اس کے اندر میں نے ہر صدی، ہر ہجری، مطلب پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی، چوتھی، پانچویں صدی، ساری صدیوں سے میں نے علماء کرام کی لسٹ دی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی، 3 طلاق اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے دی جائے تو وہ ایک ہی، 3 نہیں۔ تو یہ جو ٹاپک کا آنسر کلیئر ہے۔ اور صحیح طریقہ طلاق کا ایسا ہے نا اسلام کے اندر، جو اگر کوئی سمجھے تو الٹا شوہر کے لیے طلاق دینا بہت ٹف کام۔ اب آئیے ہم لوگ تھوڑا ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر میں دوسری طرف کی باتیں کروں۔ جو لوگ اس میں اسلام کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 231 میں، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو تم جب طلاق دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے، یعنی کہ 3 قروء پورے ہو گئے، 3 حیض آ کے ختم ہو گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اچھی طرح سے ساتھ میں رکھو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھی طرح سے آزاد کر دو، یعنی کہ اگر واپس لے رہے ہو تو اچھی طرح سے کرنے کے لیے ایسا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں اس لیے مت رکھو کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، ہاں، اور زیادتی کرو، اس لیے مت رکھو۔ جیسے بعض لوگوں کا معاملہ ہے تکلیف پہنچانے کے لیے بیوی کو واپس لے رہے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسا، اس نے خود کے نفس پہ ہی ظلم کیا. مطلب تمہیں سزا تو تمہیں ملے گی اگر تم ایسا کرو. فقط ظلم نفسا، اس نے خود کے نفس پہ ہی ظلم کر. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنانا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنانا. مطلب اس چیز کے تعلق سے کوئی مذاق نہیں ہونا چاہیے. طلاق کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں الاؤڈ ہے. کوئی طلاق کے اندر جیسے مذاق ہو جائے، مذاق میں طلاق دے دے، یہ سب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی آیتوں کے اندر مذاق مت اڑانا. مطلب اس کو سیریسلی لینا، یہ ساری باتیں بہت سیریس ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت. حکمت نازل کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دلائل میں سے دلیل ہے کہ جہاں کہیں اس طرح سے کتاب والحکمہ آتا ہے تو الحکمہ کا مطلب ہوتا ہے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن اور نازل کی سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر آئی. وحی کے دو فارمز ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع. تو یہ اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ تو ہم بھی اندھیروں میں ہوتے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ جو تم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، جس کے ذریعے تم نصیحت حاصل کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہاں جان لو اس بات کو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، یہاں پر ہم نے اس کے تعلق سے بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کے بارے میں بات ذکر کی. تو میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تعلق سے میں اپنی ایک اور آیت پڑھ کے انشاءاللہ میں وہ حکمت آپ کے سامنے واضح بتانا چاہتا ہوں امپیریٹو طور پر. کیونکہ بعض لوگ آج اعتراض اٹھا رہے اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے اور پوری طرح سے اس کی خوبصورتی نہیں سمجھ پا رہے، اور الٹا جو بہترین سسٹم ہے اس کو برا بول رہے ہیں. تو میں اس کی حقیقت، ان کی اصلیت سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا اصلیت ہے؟ تو چلیے ایک دو آیتیں اور پڑھتے ہیں اور پھر میں آگے پہنچتا ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدتوں تک پہنچ جائے، فَلَا تَعْضُلُهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو مت روکو کہ وہ اپنے پچھلے شوہروں سے نکاح کرے. یہاں کیا بات ہے؟ سوچو، پہلی طلاق اور دوسری طلاق، پورے 3 مہینے گزر گئے اور 3 حیض آنے تک بھی شوہر کو احساس نہیں ہوا بیوی اچھی واپس لے لوں، نہیں احساس ہوا. لیکن 3 حیض گزرنے کے بعد جا کے احساس ہوا. اب بولتا ہے کہ نہیں ابھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو لینا چاہتا ہوں واپس. تو 3 حیض کی مدت تھی، اب 3 حیض مکمل ہو گئے، اب تو دونوں ہو گئے الگ، طلاق پوری ہو گئی. اب ایک طلاق پوری ہوئی لیکن ہو گئی پوری، اب وہ الگ جا کے شادی کر سکتی ہے، اب یہ الگ شادی ہے تو کر ہی سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے، اس بارے میں ایک واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں، عبداللہ ابن عباس اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کہ ایک صحابی رسول کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی. وہ صحابی رسول کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اور اس حدیث سے آتا ہے، ایک منٹ رکیے، ہاں نہیں، بخاری کی حدیث ہے سورہ کے یہ آیت جو نازل ہوئی تو معقل بن یسار صحابی رسول، ان کی بہن کی شادی ایک اور ہوئی تھی، ان کی بہن کی شادی جن سے ہوئی تھی، تو ان کی بہن کے شوہر نے ان کی بہن کو، معقل بن یسار کو کی بہن کو طلاق دے دیا اور عدت ختم ہونے تک بھی واپس نہیں لیا. پھر عدت ختم ہو گئی تب اس نے کہا کہ مجھ سے پھر سے نکاح کرو. تو بھائی نے کہا، معقل نے کہا کہ میں منع کرتا ہوں، نہیں، تم میری بیوی بہن کی قدر نہیں کیے، تم نے میری بہن کی قدر نہیں کیے. تو انہوں نے کہا کہ اے ناشرے، میں نے تمہیں عزت دی، میں نے تمہیں میری بہن دیا شادی میں اور تم نے طلاق دے دی، اللہ کی قسم میں کبھی اسے واپس نہیں بھیجوں گا. اللہ کی قسم انہوں نے کھائی تھی. لیکن اللہ جانتا تھا، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ انہیں اپنی بیوی کی ضرورت تھی اور ان کی بیوی کو بھی ان کے شوہر کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت تب نازل کی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ پچھلے شوہروں سے شادی کرنا چاہے تو انہیں مت روکو. اللہ تعالیٰ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو منع مت کرو. تو یہ ولی کو کہا گیا ہے کہ منع مت کرو. ولی، اس میں ایک اور ٹاپک کنیکٹڈ نکلتا ہے. وہ کیا ٹاپک نکلتا ہے؟ ولی کا ٹاپک. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا سوائے ولی کے. مطلب ولی اگر نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ولی سے خطاب کیا ہے، فلا تعدلوہن، کہ تم لوگ نہیں منع کرنا
اللہ تعالیٰ نے ولی سے خطاب کیا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ عورت جا کے خود نکاح نہیں کر سکتی اپنے پچھلے شوہر سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی اور عورت کو نکاح میں نہ دے دے، یعنی ماں نہیں شادی کرا سکتی ہے، کوئی اور بہن نہیں شادی کرا سکتی، کوئی عورت کسی اور کی نکاح نہیں کرا سکتی. ولا تزوج المرأة نفسها، نہ کوئی عورت خود اپنے آپ کو شادی میں دے سکتی. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، کیونکہ ایک زانیہ ہوتی ہے جو اپنی شادی خود کرا دی. تو مطلب ایک نارمل صحیح پاک دامن عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خود کی شادی خود کرا لے. اس کی ولی جو ہوتے، جو ذمہ دار ہے اس کے، وہ اس کی شادی کرائیں گے. یہ سسٹم ہے. لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا وہ. یعنی امیجن کرو وہ نکاح نہیں ہوا تو کیا ہے؟ وہ زنا ہے. اعوذ باللہ. ہاں، کتنے سارے لوگ اس میں ذرا بھی خیال نہیں رکھتے اور جا کے ڈائریکٹلی کورٹ میرجز کر دیتے ہیں، خود سی شادی کرا دیتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ تفسیر میں، کثیر میں 232 کی تفسیر میں جائیے، آپ کو مل جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ولی سے خطاب کیا ہے کہ تم منع نہیں کرنا. اب اگر ولی منع کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ لڑکی جا کر کے قاضی کے پاس جا کے کہہ سکتی ہیں کہ میرے جو فلاں ولی ہے یہ اس طرح سے میری شادی ہونے سے روک رہے ہیں، ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، نہیں، لیکن میرے ولی روک رہے ہیں. تو وہ قاضی جو ہے ولی کو کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فورس کر سکتا ہے، ولی کو انسٹرکشن دے سکتا ہے. اور ولی اگر نہیں مان رہا ہے تو قاضی خود ولی بن کر کی شادی کرا سکتا ہے. السلطان ولی من لا ولی اللہ، جس کی کوئی ولی نہیں ہے تو سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. قاضی جو سلطان جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے، اور سلطان کی طرف سے اپوائنٹڈ جو قاضی ہے وہ اس پوزیشن میں آ سکتا ہے، یعنی ولایت کو چینج کر سکتا ہے. یہ قاضی کے پاس رائٹ ہے. لیکن اب یہاں پہ بات کیا ہے کہ ٹاپک تو ہمیں سمجھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واپس لینے سے منع کیا. ہاں، واپس لینے سے روکنے سے منع کیا. ذالک یؤذو بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے. مطلب جو ولی ہو، جو شوہر ہو، بیوی ہو، ان کو کیا نصیحت دی جا رہی ہے؟ یہ سب نصیحتیں دی جا رہی ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے اور زیادہ یہ زیادتی کا، طہارت کا. تو یہ معاملہ ہے زیادہ پاک ہونے کا طریقہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. دیکھیے اس میں بات ہے اللہ کی حکمت جو اللہ نے نازل کیا، کتاب اور یہ سب باتیں جو یہاں پہ آئی. اب میں بول رہا ہوں نا کہ دوسرے سائڈ والے جو کرٹیسزم کرتے ہیں، اس سے یہاں سے اگلا ٹاپک جو دودھ پلانے کا آ رہا ہے جو میں کل بتاؤں. لیکن اب میں جو دوسرے سائڈ والے ہیں جو اعتراض اٹھاتے ہیں، میں ان کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، جو آج لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ایسے ڈائریکٹلی طلاق نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے. سسٹم ہے اسلام میں سسٹم ہے. وہ لوگ بولے نہیں، کورٹ ڈیورس ہونا چاہیے، کورٹ ڈیورس. اچھا، کورٹ میں جا کے ڈیورس ہونا چاہیے. کیا آپ کو پتا ہے نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گریڈ میں جاتے ہیں 2,30,00,000 کیس پینڈنگ پڑے. ہاں، اور اگر جو حساب سے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، اگر 30 سال تک کوئی اور نیا کیس نہیں آیا نا تو جا کے کلیئر ہوں گے. کرمنل کیس، سول کیس تو کبھی کلیئر ہی نہیں ہوں. ہاں، ایسی سچویشن کے اندر آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگوں کا معاملہ ہے. میرے پاس یہاں پہ سامنے ایک آرٹیکل کھلا ہوا ہے، ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل ہے کہ کورٹس میں طلاق کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اور ایک کیس میرے سامنے یہاں پہ ہے، آرٹیکل کھلا ہوا ہے، اس کے اندر آیا کہ 15 سال لگے طلاق کا کورٹ میں ججمنٹ آنے میں. اب جو میاں بیوی کو الگ ہونا ہے، ہاں دونوں کو الگ ہونا ہے، تو اگر ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جائے کہ تم لوگ کے پاس کوئی طریقہ ہے خود جا کے الگ ہو سکتے ہیں، تو ان کو کورٹ میں جانا ہوتا ہے. کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، جھوٹی باتیں، یہ سب باتیں بہت ہوتی ہے. اور سال کتنے لگ جاتے ہیں، کتنا وقت لگ جاتا ہے. ایک کیس میرے سامنے جو یہاں پہ میرے پاس پاور پوائنٹ کھلی ہے، میں نے بتایا ہوا اپنی ویڈیو میں، 15 سال بھی لگے کسی کیس میں. آپ دیکھو کہ کتنا لائف ڈسٹربڈ ہے اور ایک ایڈیشنل اننیسیسری برڈن پورے لیگل سسٹم کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. ہاں، کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ڈیوورس ریٹ کم ہو جاتا ہے؟ ڈیوورس ریٹ ان کو لگتا ہے کم ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیے بیلجیم میں 71% ڈیوورس ریٹ ہے، یو ایس اے میں 53% ڈیوورس ریٹ، فرانس میں 55% ڈیوورس ریٹ ہے. یہ سب میں کورٹ ڈیوورس سسٹم. تو کورٹ ڈیوورس سسٹم سے کم ہو جاتا نہیں ہے، بلکہ یہ بولتے ہیں کہ کم ہو جاتا ہے. ایسا کم ہو جانے والا سسٹم بھی نہیں ہے، کورٹ ڈیوورس سے کم ہو جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے، ایک دوسرا کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ڈائریکٹلی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر ڈائریکٹلی طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کتنی پابندیاں. ٹھیک ہے، عورتوں کو کیا طریقہ ہے؟ عورت یا تو شوہر کو ریکویسٹ کرے گی کہ تم دے دو، میں مہر واپس دینے تیار ہوں، اسے کھلا کہتے ہیں. یا تو وہ عورت جائے گی قاضی کے پاس جائے گی، قاضی ایک شوہر کو بلائے گا، اس کی طرف کی بات سنے گا. قاضی اس کے اندر اگر لگے کہ کیس ڈیزرونگ ہے تو طلاق تو کھلا پروناؤنس کر سکتا ہے، نکاح فسخ یا کھلا پروناؤنس کر سکتا ہے.
لیکن جو اعتراض ہے ان کا کہ بھائی عورتوں کو کیوں نہیں حق ہے کہ ڈائریکٹلی طلاق دے دیں، کہ عورت کو اگر شارٹ کی کوئی بات آ گئی تو ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، تو کیوں نہیں اجازت ہے؟ تو یہ چیز کے اندر آپ آج دیکھیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہاں ایک مثال دیتا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ ایک منٹ کے ایک رپورٹ ہے میرے سامنے بی بی سی کی. یہ اس کے اندر آتا ہے کہ جو ڈیوارس کے کیسز ہوتے ہیں نا، ڈیوارس کی اپلیکیشن ہوتی ہیں، اس میں سے میجورٹی جو کیسز کورٹ ڈیوارس کی بات کر رہے ہیں، تو میجورٹی ایک سچویشن میں یو ایس اے کا اسٹیمیٹ آیا ہوا ہے 70% جو انیشیٹ ہوتے ہیں مرد، عورتیں انیشیٹ کرتے ہیں 70%. اور ایک اور جگہ ہے یو کے کا آیا ہے وہ 62% آیا ہے، انگلینڈ اینڈ ویلز کا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا کئی بار اس کے اندر مطلب غصے میں آ گئی، ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو کیا معاملہ ہے کہ بات اگلے چھوڑ دو، پھر جب شوہر چھوڑ دیتا اگلے کیوں چھوڑ دیے؟ مطلب ایسا کئی بار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اسٹیبل پرسن کو، زیادہ جو ایموشنلی جو زیادہ اسٹیبل ہو دونوں کے کمپیریزن، تو اس کو یہ چیز دیا جائے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کا یہ ڈیفیکٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے بچوں کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، ان کے ایموشنس کو سمجھنے کے لیے، ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، اچھی پرورش کے لیے ماؤں کا ایموشنل ہونا ضروری تھا. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، جو کوئی عورت سالت زوجہا طلاقا، وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو، فی غیر ما باس، بغیر وجہ کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یعنی کہ اسے بغیر وجہ اپنے شوہر سے اس طرح سے طلاق نہیں مانگنا چاہیے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2218 ہے. تو ہم نے یہ اس بارے میں بھی بات دیکھی اور یہ چیز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ ہم نے طلاق کی آیتیں دیکھی اور پورا سسٹم دیکھا، اور یہاں سے ابھی رضاعت کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے نا، دودھ پلانے کا، ہم کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. چلیے، تو آپ کا کوئی سوال ہو اگر یہاں تک تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. طلاق کے ٹاپک پر کئی لوگ اس میں بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو. یہ جہاں تک ہم نے پڑھے ہیں وہ. جزاک اللہ خیر. اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اپنے سوال صرف کیو این اے پہ پوچھیے، بیکاز چیٹ پہ آپ کے کوشچنز جو ہے وہ مس ہو جائے گے اور ہم پوچھ نہیں سکیں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی نشید کے اوپر. کسی نے زکوٰۃ کا پوچھا ہے، لیکن اس کے آگے ہم طلاق کے ٹاپک پہ ٹاپک کر لیتے ہیں. 3 طلاق کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہر 1 مہینے کے بعد 1 طلاق دینا ہوگا؟ دیکھیے، بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ 3 طلاق میں طلاق پروناؤنس کی اور طلاق کہنے کے بعد ایک حیض گزرتا ہے پھر دوسری طلاق کہیں گے. یہ غلط ہے کنسیپٹ، یہ کنسیپٹ غلط. کیونکہ صحیح طریقہ کیا ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص طلاق کہا اس نے، اب 3 حیض گزریں گے، وہ 3 حیض میں وہ واپس لے سکتا ہے، یا اگر 3 حیض گزر گئے اور طلاق مکمل اس نے نہیں مطلب اس نے واپس نہیں لیا تو طلاق مکمل ہو گیا، یعنی کہ دونوں کی پورے رشتے ختم ہو گئے. اب دونوں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے بیچ میں ایک ہی طلاق ہوا ہے، یعنی کہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے صحابی رسول کے جو صحابیہ کا واقعہ دیکھا تھا کہ ان کے شوہر ان سے پھر سے نکاح کرنا چاہتے تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ شوہر پھر سے نکاح کر سکتے ہیں اپنی اس پچھلی بیوی سے. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1 طلاق دو، اب وہ مکمل نہیں ہوئی، 3 مہینے نہیں گزرے، 1 ہی مہینہ گزرا ہے، 1 ہی حیض گزرا ہے، بولے ابھی دوسری طلاق دے دو، پھر اور 1 مہینہ گزرا ابھی تیسری طلاق دے دو، بولے یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ایک مکمل ہی نہیں ہوا. اور جو اللہ تعالیٰ نے رخصت و سسٹم رکھا ہے، آپ اس کو کیوں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہو، اس کو کیوں جلدی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ طلاق کا اس کے ساتھ واپس رجوع کا معاملہ ہی نہیں چاہیے مجھے، کہ میں اس سے پھر سے طلاق کر اس سے پھر سے میں واپس نکاح کر پاؤں، مجھے ایسی چاہیے ہی نہیں. اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے گا. اور کتنے سارے معاملات ہیں کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں، کاش کہ میں طلاق نہیں دیا ہوتا. ایسے کتنے سارے کیسز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے وہ سسٹم کو بریک مت کرو. وہ سسٹم کیا ہے؟ ایک بار طلاق کہو، اس کے بعد 3 مہینے تک رکو، 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیے، ویری گڈ، وہ طلاق مکمل نہیں ہوا لیکن کاؤنٹ ہو گیا. اور اگر مکمل ہو گیا تو پھر اب اگر پھر سے کرنا ہے تو نکاح پھر سے کرنا ہوگا، پھر سے مہر دینا ہوگا، پھر سے ولی کی اجازت لینی. زید بھائی، یہ بھی تھوڑا سا خلاصہ کر دیں کہ اگر ایک بار طلاق دے دیے اور رجوع کر لیے اس کے بعد میں، تو اس کے پاس ابھی شوہر کے پاس کتنے چانس باقی ہے؟ مطلب کتنے ایک بار طلاق دے دیے، پوائنٹس؟ 3 میں سے 1 چانس گیا، ابھی 2 چانس باقی.
in the future any time, in the future صرف ان کے پاس 2 زندگی میں چانس. آگے کبھی بھی. ہاں جی میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. جزاک اللہ خیر. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی عدت کتنی ڈیز کی ہوگی اور طلاق کے بعد کتنی ڈیز کی عدت ہوگی؟ دیکھیے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. 4 مہینے 10 دن. اور طلاق کے بعد عدت کیا ہوتی ہے؟ طلاق کے بعد 3 حیض گزرنے تک. 3 حیض گزرنے تک جیسے کہ ہم نے دیکھا. لیکن اس کے اندر عدت کے اندر کچھ ڈفرینسز بھی ہے کہ طلاق عدت کے اندر جیسے فار ایگزامپل اگر مان لو ایک طلاق کے اندر اگر مان لو کسی عورت کو حیض نہیں آ رہے ہیں تو اس کی لمٹ کیا ہے؟ 3 مہینے 3 months کاؤنٹ کریں. اور کوئی اگر عورت پریگننٹ ہے تو کب تک ہے؟ تو سورہ طلاق کی آیت ہے سورہ 65 کی آیت نمبر 4 جس کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کا حمل ڈلیوری تک. اب ڈلیوری 9 مہینے ہو یا 1 مہینے تو ڈلیوری تک اس کی عدت ہے. ڈلیوری تک مدت ہے وہ شوہر کے پاس اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے. حیض نہیں آتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ 3 مہینے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ طلاق سورہ 65 آیت نمبر 4. اور اگر مان لو کہ کسی کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی لڑکی, نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی ہوئی نہیں تو اس کے اندر عدت ہے ہی نہیں. سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 49 میں آتا ہے یہ کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے, نکاح ہو کر رخصتی 1-2 سال بعد ہونے والی, اسی دوران شوہر نے طلاق کہہ دیا تو طلاق طے کہہ دیا, وہ آئی نہیں رہنے کے لیے, وہ الوداع ہو کر وہاں سے یہاں آئی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر کوئی عدت ہی نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں 4 سچویشن ہے. نارمل میں 3 حیض, پریگننٹ میں ڈلیوری تک, اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے تک, اور اگر رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی عدت ہی نہیں. جزاک اللہ خیر. اور جو متعلقہ زید جو بھائی جس کے ایکسپلین بیوہ ہے کریں ولی شوہر کے کا بارے انتقال میں. ہوا تو 4 مہینے 10 دن. ہاں جی جزاک اللہ خیر. ایکسپلین کریں کہ ولی کون ہے, یہ ایکسپلین کریں. اینڈ اگر آپ کے پاس 2-3 ولی ہے تو اس کا پریسیڈنس کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا. 2-3 ولی نہیں ہوتا, ولی ایک ہی ہے, ذمہ دار ایک ہی. نہیں مطلب وہ ہے باپ ہے, نارملی فادر. بھائی ہے, بڑا جی بھائی ہے. سنیے, صرف ولی فادر ہی ہے. ہوتا کیا ہے نا, بعض لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, ولی میں سلیکٹ کرتے ہیں, بولے ہاں یہ ولی بن جائے گا میرا, یہ ولی بن جائے گا. ایسے ہے ہی نہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہیں بن سکتا, باپ ہی ولی ہوگا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد کون ولی بنے گا؟ اس کے بعد جو ولی بننے میں آپ دیکھ رہے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ وراثت میں جو جس طرح سے فلو ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. ہاں, اور جیسے اس کے بعد چاچا ولی بنیں گے, ہاں چاچا نہیں ہے تو بھائی ولی بنے گا, اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں. اللہ عالم, میں ایگزیکٹلی میں اس بارے میں ابھی نہیں بتا پا رہا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. ماں باپ راضی تھے لیکن اس کے باوجود ایک لڑکی گھر چھوڑ کے بھاگ کے نکاح کی. ہاں اللہ, جی یہ تو اپنے ایکسپلین کر چکے. کر چکا ہوں کہ وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوا. اس کو اچھا, اس کے لیے ویلڈ ہونے کی صرف ایک شکل نکلتی ہے بس. پہلی بات تو یہ کہ وہ نارملی اگر اس کو معلوم تھا مسئلہ تو اس کے لیے ویلڈ نہیں ہوا. اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر سے نکاح کرنا ہوگا. پھر سے نکاح کرنا ہوگا ولی کی اجازت سے, پھر سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ آگے کی زندگی کم سے کم ٹھیک ہو جائے. لیکن بعض ایسے عالمز ہیں, علماء ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہو جاتا ہے تمہارا نکاح, اور ان کے نزدیک ایسا ہی طریقہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایسے کسی عالم کی فالوور تھی, ان کو معلوم نہیں تھا سچ مچ, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ علماء کے جو ماننے والے سب ہیں ان کے سب کا نکاح نہیں ہوا, جن کا جو بغیر ولی کی اجازت کے کرتے ہیں, جن کے یہ عالم علماء ایسا کہتے ہیں, تو ان کے یہاں پہ تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ, تو ان کو پھر سے نکاح نہیں کرنا پڑے گا سب. ہاں, لیکن جنہیں پتا ہے اور پھر بھی وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو پھر سے نکاح کرنا ہوگا, ان کا نکاح جائز نہیں ہے. لیکن پتا نہ ہونا بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. جب کسی عالم کے فالوور تھے, وہ عالم نے کو کہا تھا ہو گیا تمہارا نکاح, تو کوئی بات الگ ہے کہ وہاں پہ کوئی شریعت کے اعتبار سے گنجائش ہے کہ من افتیا بغیر علم کانا اسمہ علی من افتاہ, جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. سنن ابو داؤد کے تو فتویٰ دینے والے پہ گناہ ہے, وہ فالوور پہ گناہ نہیں ہے. اس وجہ سے کچھ چانس ہے کہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے اس میں. اللہ عالم. چلے, آپ نے تو بتا دیا کہ 3 طلاق صحیح نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے غصے میں دے بھی دیا 3 طلاق تو کیا ان کا طلاق ہو جاتا ہے؟ 3 طلاق اگر ایک ساتھ میں طلاق کہہ دیا تو 1 طلاق ہوا, لیکن وہ 1 طلاق بھی کب ہوگا؟ اگر وہ حیض کے دوران نہیں دیا, کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی حیض میں طلاق دے دے تو طلاق ہوگا نہیں ہوگا. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے حیض میں طلاق, لیکن اگر دے دیا تو طلاق ہو جائے گا, ایسا کہتے ہیں بعض علماء. لیکن اس میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ کہتے ہیں
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لایا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب طلاق حیض کے دوران منع ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، ریجیکٹ ہو جائے گا وہ طلاق، یعنی وہ طلاق ہوا ہی۔ یہ شیخ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، اور ہمارے سینٹر پہ شیخ کفایت اللہ سنابری جنہوں نے طلاق کے اوپر پوری کتاب لکھی، ان کا بھی یہی موقف ہے، اسی وجہ سے وہ بھی یہ بات لکھ کر یہ بیچتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کیا گواہ وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے طلاق، خلا یا رجوع کرتے وقت؟ طلاق، خلا، رجوع کرتے وقت سب وقت پر گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، وٹنس ہونا کمپلسری ہے، ہاں وٹنس ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو قرآن کی آیت سورہ طلاق کی سورہ 65 کی آیت نمبر 2، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ تم میں سے دو انصاف والے لوگوں کو گواہ بناؤ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی اسٹیبلش کرو، گواہی رکھو اس میں، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ اس کے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی رسول، کہ کوئی اگر طلاق بغیر کسی وٹنس کے دے دے اور بیوی کو واپس بھی لینا تھا تو بغیر کسی گواہی کے لے لیا، تو انہوں نے کہا کہ طلقت لغیر سنت، تم نے سنت کے خلاف طلاق دیا، وراجعت لغیر سنت، اور واپس لیا تو بھی سنت کے خلاف واپس لیا، اشہد علی طلاقها، ان کی طلاق کے اوپر گواہ بناؤ، والا رجعتها، اور رجوع جو کیا اس پہ بناؤ، اس پہ گواہ بناؤ، ولا تعود، اور ایسی غلطی پھر سے مت کرنا۔ عمران بن حسین کا یہ فتویٰ تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دیا اور تبھی گواہ نہیں تھا تو بعد میں بھی گواہ بنا سکتا ہے کہ میں نے کل رات کو یہ طلاق دے دیا ہوں، ابھی دو لوگ گواہ ہو جاؤ۔ لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ دو گواہوں کو بلاؤ اور گواہوں کے سامنے اس طرح کا طلاق بتاؤ۔ تو طلاق کا گواہ ہونا چاہیے، خلا کا بھی گواہ ہونا چاہیے۔ گواہ نہیں ہو تو پھر لوگ کیسے اس چیز میں کریں گے؟ رجوع کا بھی بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا رجوع ہو چکا ہے، رائٹ؟ نہیں، رجوع کا بھی گواہ ہونا چاہیے، دو لوگوں کا گواہ، دو گواہ ہونے چاہیے، اور بعد میں گواہی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی وہ سنت کے خلاف طریقہ ہوگا، کیوں جان بوجھ کے کوئی سنت کے خلاف جائے؟ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو پھر اس کو طریقہ بتایا عمران بن حسین نے کہ اشہد علی طلاقها ولا رجعتها، کہ طلاق اور رجوع دونوں کے اوپر گواہ بنا بعد میں۔ اب بغیر ریزن کے طلاق یا کھلا دینا تو اگر عورتوں کے لیے جنت کی خوشبو نہ پانے کے برابر ہے، نہیں ملے گی ان کو، تو مرد کے لیے کیا ہے؟ دیٹ از نمبر 1۔ اینڈ نمبر 2 یہ کہ ایک شخص نے اپنے 2 بیویوں کو طلاق دے دیا، پہلی بیوی جو تھی ان کے بولنے پہ، تو اس کے بارے میں کیا بس کریں؟ اوکے، دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عورت بغیر جو عورت سوال یہ ہے کہ بغیر وجہ کے طلاق مانگے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب کوئی شوہر بغیر وجہ کے طلاق دے دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نا دونوں کے لیے اپنا رول اور رسپانسبلٹی ہے۔ شوہر کے لیے کیا معاملہ ہے؟ وہ طلاق دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ویٹ نہ کرے، باقی کا دور آئے گا، حیض نہیں ہو، نفاس نہیں ہو، مطلب یہ کافی ساری چیزیں نا اس کے اندر، تو اس کے لیے کئی ساری کنڈیشنز ہیں۔ مہر دینا ہے تو کس کو دینا ہے؟ اس کو دینا ہے پھر سے، تو کئی ساری چیزیں ہیں شوہر کے لیے۔ تو ویسی حدیث ہمیں مردوں کے تعلق سے نہیں ملتی، لیکن ان کے لیے دوسری باتیں، اور آپ دیکھو گے یہ ساری آیتیں ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی قائم کی ہوئی یہ حدیں ہیں، یہ لمٹس ہے، اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز کے تعلق سے ابھارا گیا ہے۔ ہاں جی، دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کسی عورت کے کہنے پر کوئی شخص اگر طلاق دے اپنی ایک بیوی کے کہنے پر، کئی لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بیوی کہتی ہے طلاق دے تو دوسری کو طلاق دے دیا، تو اللہ یہ بات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت کی کہ کوئی عورت اپنے بہن کا طلاق نہ کرائے، بہن کا طلاق نہ کرائے، اس بارے میں بہت سخت حدیث ہے۔ اور شوہر کے لیے بھی ہے obviously کہ اس کو بھی خیال رکھنا ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تو عام طور پہ یہ بات سمجھیے، دیکھیے جنرل رولز ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پورا حساب ہوگا، پورا انصاف ہوگا، ہاں اس کے اندر کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے والا ہے۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا نا اس کے اندر سب اسپیسیفک کیسز آئیں گے، ان کے سائڈ کی بھی سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک سائڈ کی بات آ رہی ہے، دوسری سائڈ کی کیا بات ہے، ریالٹی کیا ہے، اصلیت کیا ہے، یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ سب کے ساتھ انصاف۔ جی
जैद भाई, खुला को काफी लोग मिसयूज भी करते हैं, काफी कपल्स, वो उनको हाँ पता होता है कि भाई इसके बाद में तो हमें वापस से शादी कर सकते हैं, तो ये काफी हाँ, बार मिसयूज करते हुए देखा गया, तो इनके लिए क्या है? देखिए खुला के अंदर वो 3 की लिमिट नहीं है। जो 3 की लिमिट जो तलाक में है ना, वो खुला में लिमिट नहीं है 3 की। तो खुला अगर कोई औरत लेती है, और होता क्या है ना, खुला लिए और फिर 1 घंटे बाद एहसास होने लगता है, तो दूसरे घंटे में हम लोगों के पास ऐसे केसेस आते हैं सेंटर पे कि दूसरे घंटे बाद अभी 1 घंटा पहले खुला हो गया, अभी मियाँ बीवी अलग हो गया, अब दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे, हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। अब देख रहे हैं अभी क्या करें, तो फिर से निकाह करना है। तो कोई काजी को ढूंढते हैं, बोले कोई निकाह पढ़ा दे हमारा। फिर से थोड़े दिनों बाद झगड़ा हो गया, दोनों ने इत्तेफाक के साथ में खुला एक्सेप्ट कर लिया, फिर से देख रहे हैं कौन हमारा निकाह करा। तो ये क्या है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी की चीज है। और इस तरह से ये बुड्ढा बुड्ढी का कोई खेल नहीं है। और कम से कम जब शौहर और बीवी दोनों इन्वॉल्व है ना, तो तभी उसके अंदर बेटर चांसेस है कि कुछ बेटर सेंस विल प्रिवेल, बेहतर चांसेस होते हैं। चलिए हम लोग सिर्फ 3 सवाल और लेंगे। 3 ही सवाल रह गए, लेकिन वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, मैं अगर ये जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हाथ उठाए हुए, अगर उनका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर ही रखे, एंड नहीं तो नीचे रख दे। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो 1 2 3। ओके, नाउ आई एम गिविंग चांस टू सिस्टर नूजा। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम खुला रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुला होने के बाद क्या फिर से निकाह हो सकता है? हाँ, इद्दत खुला के बाद गुजर निकाह हो जाए। सकता है। हाँ, नहीं, इद्दत मतलब गुजारना भी जरूरी है। जैसे मैं बताया ना, 1 घंटा पहले गुजर खुला जाए, हुआ, मतलब साल 2 साल के बाद अगर खुला वाली औरत कर फिर सकते हैं, से फिर से निकाह निकाह कर करना सकते हैं। चाहे, या खुला में वो इद्दत आदमी गुजरी है निकाह या करना, नहीं गुजरी है। खुला हाँ की इद्दत पहले तो 1 महीना है, सिर्फ एक हैज आने तक, 1 महीना नहीं, एक हैज आने तक। और अच्छा, हाँ, खुला के बाद में वापस, चाहे खुला की इद्दत गुजरी है या नहीं गुजरी, उसके लिए तलाक हलाला निकाह ही की करना। जरूरत है। इसके लिए इसके हलाला की अंदर जरूरत इसके अंदर 3 की काउंटिंग नहीं है। 3 की काउंटिंग क्या है, वो है। तलाक में, खुला में नहीं। नहीं तो तलाक काजी मरताना है। कराते हैं, वो काजी कहते कि कहो 3 बार हमारे सामने कि तुमने इनको तलाक दिया, ऐसे गलत काजी करते हैं। कहते हो। और हाँ, वो किसी जैसे को, मैंने आपको अबू और रुकाना वाली हदीस बताई। साथ में किसी गवाहों को भी खड़े करते हैं और कहते हैं कि इनको तुम कहो हमारे सामने, सबके सामने, कि तुमने तलाक दिया। और फिर वो तलाक को खुला, मतलब औरत अर्जी देती है कि मैं खुला ले रही हूँ, बट काजी लड़के से कराते हैं ये सब। तलाक और कराते हैं। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद वो निकाह हो सकता है क्या? देखिए कैसा मामला है कि खुला जो हाँ, है वो तलाक नहीं है। हाँ, चाहे लफ्ज तलाक इस्तेमाल हुआ तो भी, हाँ, खुला तलाक नहीं है। मैं आपको इसके बारे में एक फतवा बताता हूँ। चाहे लफ्ज तलाक इस्तेमाल हुआ तो भी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नीयत क्या है, खुला है। नीयत क्या है, खुला है। और इसके बारे में जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तलाक मौजूद है तो शेख इब्न उसैमीन का फतवा है। वो कहते हैं कि खुला तलाक नहीं है, चाहे लफ्ज तलाक इस्तेमाल करके खुला किसी ने दिया, लेकिन वो खुला क्या है, लड़की इनिशिएट करती है, वो लड़की की तरफ से है। और इसके अंदर कई सारे फर्क होते हैं। खुला में महर वापस देना होता है, तलाक में महर वापस लेने मना किया गया है। खुला के अंदर महर इद्दत जो होती है 1 महीना होती है, 1 हैज होती है। तलाक के अंदर 3 हैज होती है। खुला में रुजू नहीं है, तलाक में रुजू है। हाँ, तो बहुत सारे फर्क है तलाक और खुला में। मैं ये फतवा चैट में भेज रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि खुला के अंदर लफ्ज तलाक इस्तेमाल हुआ तो भी वो तलाक नहीं है। चैट में मैं ये लिंक भेज रहा सिस्टर हूँ। अख्तर बेगम अपना सवाल पूछे, एंड उसके बाद में अस्सलाम शेख वालेकुम नजीरा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, 1 मिनट, और अभी एक और जी मुझे चीज उन्होंने कही थी कि वो जो काजी खड़े होकर 3 तलाक करवाते हैं, वो 3 अगर तलाक भी होता, ये खुला नहीं होता, ये तो खुला है, लेकिन तलाक भी होता तो एक ही तलाक काउंट होता, 3 नहीं काउंट होते। और बाज काजियों को ये सब चीजें नहीं पता होती, इसी वजह से इसमें और बेदारी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अच्छा, एक वबरकातुहू। सवाल मुझे यही चैट में मैं पूछना देख था रहा कि हूँ, सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए। एक सवाल चैट में मैं देख रहा हूँ कि खुला का प्रोसीजर क्या है। तो खुला का प्रोसीजर शॉर्ट में ये है कि वो औरत अपने शौहर से या काजी से, शौहर से कहेगी या काजी से कहेगी कि मुझे खुला चाहिए, मुझे अलायदगी चाहिए। उसे महर वापस देना होगा। शौहर अगर राजी हो गया, वो खुला देने तैयार है, तो भी काजी को गवाह बनाना चाहिए, क्योंकि इस बारे में इख्तलाफ है, लेकिन बेहतर है कि काजी रहे गवाह। काजी यानी कि उसके अंदर काजी की मौजूदगी में ये चीज हो। और काजी उसका खुला नामा बनाएगा, जो आजकल प्रोसीजर चल रहा है, उसके अंदर दोनों की साइन लेगा।
اور پھر جا کر خلا کمپلیٹ ہوگا. خلا کے اندر جیسے میں بتایا کہ عدت بھی نہیں ہے, اور عدت یعنی ایک حیض کی عدت ہے, اور رجوع نہیں ہے, واپس نہیں آ سکتے, مل نہیں سکتے, اور مہر کو واپس دینا ہوتا ہے. بتائیے آپ اپنا سوال پوچھیے. اور قاضی کے کھلا ساتھ کے میں اوپر دیکھنا ہے. فزیکل پریزنس کی ضرورت ہے کہ آن لائن بھی ہو اب جاتا آج کل آن لائن میں اگر قاضی کوئی آن لائن اویلیبل ہے, آن لائن گواہ ہے, مطلب وہ کوئی برابر سے ہو تو ہو انشاءاللہ. ایک اور چیز ہے, میری ایک ویڈیو ہے کھلا کے ٹاپک پہ, زید پٹیل کھلا کر کے سرچ کریں, آپ کو اس میں میں نے بہت اچھے سے سارے پروف اسکرین پہ آتے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. زید یوٹیوب پہ ہے. بتائیے. جی سوری بہن. سسٹر, آپ اپنا سوال پوچھیے, میں آپ کو جی انٹرپٹ کیا دو بار. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تو یہی سوال تھا کہ عورت جب خلا لینے کے بعد عدت کتنا گزارے, وہ تو میں نے سن لیا, جواب آپ نے بتایا جو 1 مہینہ ہے. جی یہی پوچھنا چاہتی تھی میں بس. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ نذیرہ سسٹر اپنے آپ کو انمیوٹ کرے, یہ ابھی آخری رہے گا انشاءاللہ. شیخ نذیرہ, اگر آپ نہیں تو خیر النساء خان اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. السلام جی. علیکم. سر آپ نے جو بتایا تھا, لیکن ایک میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے, دیندار لڑکے سے چاہتی ہے, وہ لوگ بھی دیندار ہیں, یہ لوگ بھی دیندار ہیں. لڑکے والے آ کے لڑکی کے ماں باپ سے پوچھے, لیکن وہ لوگ انکار کرے. وہ لڑکی وہ لڑکے سے بھاگ کے جا کے شادی کری. کیا یہ شادی ہوتا ہے, یہ نکاح؟ جی یہ شادی نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ لا نکاح الا بولی, اور جو کوئی عورت اپنی شادی خود کرائے, فہیہ زانیہ والے الفاظ ہے, وہ زانیہ ہے, اتنے سخت الفاظ ہیں, تو وہ نکاح کرا لینا چاہیے. پھر سے ماں باپ کو کہنا چاہیے, ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی اس میں برباد ہو رہی ہے, کیونکہ وہ صحیح نکاح نہیں اس کا, اور پھر سے نکاح کرا لینا چاہیے. ہاں آپ نے جی, جو ولی کی بتایا اجازت تھا سے. نا سر, وہ لوگ جو ایک بڑے مولوی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح بغیر ولی کے بھی ہو جاتا ہے, ایسا بول کے نکاح کرائے. سر وہ لوگ اسی پہ ڈپینڈ ہے کہ نکاح ہو گیا بول کے چاہتے ہیں, لیکن یہ ماں باپ تو ناراض ہے. وہ لڑکی گھر کو آئی تو وہ لوگ انکار کرتی, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیسا ہے نا, وہ جو, کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ بعض علماء کا ایک جماعت ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی بغیر ولی کے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسے بعض ہیں جو کہتے ہیں, تو اگر وہ سچ مچ ان کی فالوور ہیں, ایسا نہیں کہ فتوا شاپنگ کوئی کر رہا ہے کہ کوئی مل جائے جو حلال بول رہے ہیں, وہ سچ مچ وہ لوگوں کی فالوور ہے, اس کو سچ مچ پتا ہی نہیں تھا. ہاں, تو کوئی ایسا معاملہ ہے, تو میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اس کے اندر الگ بات ہے, اس کا معاملہ کیس الگ ہے. لیکن پھر بھی میں تو یہی کہوں گا, یہ بہن سے بھی, اگر ایسی کوئی بہن ہے ان سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا ماں باپ کو ایسی سچویشن میں منوا کر ایک نکاح کرا لیجیے, بہتر ہوگا. ایک نکاح کر لیجیے, کوئی بہتر ہوگا. ہاں, 2 گواہ بنائیے, گھر میں ہی 2 گواہ لے لیجیے, کوئی نکاح پڑھانے والے ہوں, ماں باپ کی اجازت ہو, اور ایک نکاح صحیح والا نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. مشورہ یہ دوں گا تاکہ شک کے دائرے سے دور رہے. ہاں جی. باقی اگر ایسا کیس کبھی ہو, ماں باپ تیار نہیں ہے کرانے, تو کیا کرنا چاہیے کسی کو؟ کوئی حالت میں اس طرح سے الگ ہو کر, الگ سے جا کر, گھر سے بھاگ کر کے شادی کرنے کی اجازت نہیں. صحیح طریقہ کیا ہے, وہ کوئی قاضی کے پاس جا سکتی ہے. قاضی کے پاس جا کر شکایت کرے گی کہ میرے ماں باپ دیندار لڑکا ہے تو بھی وہ شادی نہیں کرا رہے ہیں. قاضی کیا کرے گا, ماں باپ کو بلائے گا, آپ کی والد صاحب ولی کو بلائے گا, ولی کی بات سنے گا, اس کو سمجھائے گا کہ دیکھو تمہیں اجازت نہیں, کہ کوئی غیر شرعی وجہ سے تم منع کر رہے ہو. شرعی وجہ ہے کہ نہیں, وہ شرابی ہے, وہ لڑکا جو ہے شرابی ہے, وہ ایسا ہے, بد اخلاق ہے, وہ بے دین ہے, کوئی ایسی وجہ ہے, شرعی وجہ ہے, تو قاضی بات مانے گا. لیکن اگر مان لو غیر شرعی وجہ ہے, تو قاضی ولی سے کہے گا کہ تم ولی صاحب, اگر آپ یا تو آپ کو اجازت دے دو, نہیں تو میں ولی بن کے نکاح پڑھاؤں گا. وہ بھی ولی کے بغیر اجازت شادی نہیں ہوگی, ولی ہوگا لیکن وہاں پہ قاضی ولی ہوگا. لیکن یہ صحیح طریقہ ہوا, اس میں صبر چاہیے, ٹائم لگے گا. بعض کیا ہوتا ہے نا, لڑکیاں فیس نہیں کرنا چاہتی والد صاحب کو, اور جا کے ولی کے پاس سامنے بولنا نہیں چاہتی ہیں کچھ, اور اس طرح سے چھوٹے اور غلط طریقہ پیچھے سے لیتی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اور باقی بیسٹ بات چیٹ کیا میں ہے, ایک یہ سب سوال آیا سسٹم سے زید بھائی, بچنا چاہیے. زید بھائی چیٹ میں سوال ہے, وہ پلیز کر لیں. کیا حیض کے حالت میں, پریگننسی کے حالت میں کوئی شوہر طلاق دے دے تو طلاق ہو ہاں, جائے حیض گی؟ کے دوران طلاق نہیں دے سکتا. پریگننسی حمل کے دوران طلاق دے سکتا ہے. جیسے کیا ہے, پریگننسی کے دوران اگر طلاق دیا تو اس کی عدت کب تک ہے, اس میں تو حیض آتا نہیں ہے پریگننسی میں, تو اس کی عدت کب تک ہے, ڈلیوری تک. چاہے ڈلیوری 1 مہینے بعد ہو, چاہے ڈلیوری 9 مہینے بعد ہو. لیکن حیض کے دوران اگر اس نے طلاق دیا تو وہ طلاق ویلڈ ہی. لیکن اس میں اختلاف ہے, بعض علماء کہتے ہیں نہیں ویلڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں کاؤنٹ. اللہ حافظ. اور اور ہم لاسٹ لوگ حیض سے اور سینٹر پہ ابھی اگر جو کسی کا ایسا کوئی انٹیمیسی ہے مسئلہ تو ہو, بھی جو کوئی اٹکا ہوا ہے, نہیں. تو اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہے تو پھر اس سچویشن کے اندر تو پھر سینٹر پہ آپ پوچھیں, ہمارے پاس ایسا پورا سسٹم ہے جس کے ہم ریٹن میں بھی فتوے دیتے ہیں, اور تاکہ ایسے مسئلے ہو وہ
सॉल्व। जी क्या बोल रहे हैं शकील भाई? और ज़ैद भाई ऐसा भी है ना कि लास्ट हैज से लेके अभी तक के इसमें अगर कोई इंटीमेसी हो तो वो भी तलाक नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है? नहीं दे सकते, हाँ सही है ना, मैंने बताया कई बार। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। सो सिस्टर सर खैरुन्निसा आपको अनम्यूट किया गया, लास्ट सवाल। जी सर, मैंने ना अपने शौहर से 2 साल पहले खुला लिया है और मुझे उनके पास वापस नहीं जाना है। मेरा इरादा जाने का नहीं है। 2 साल हो गए मैं अपने मायके में हूँ, लेकिन अभी वो लोगों से और बच्चों से ये बोलते हैं कि उसको वापस लाओ, और बोलते हैं कि कोई खुला नहीं हुआ, जबकि वो दीनदार हैं, तौहीद वाले हैं, लेकिन मानते नहीं। और जब मैंने खुला लिया था उनसे, जब मैंने कहा था कि मैं आपसे खुला ले रही हूँ, तो मेरे 3 जवान बच्चे और एक बहू ये गवाह थे उस वक्त, और उन्होंने सुना था कि मैंने ये अल्फाज बोले थे, और मेरे शौहर ने कहा कि हाँ जाओ तुम आजाद हो। तो ये तो खुला हो गई सर शरीयत के हिसाब से, लेकिन अभी वो बोलते हैं कोई खुला नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए? ठीक, देखिए यहाँ पे ये मसला है कि सही बुखारी के अंदर अगर आप किताब तलाक में देखेंगे तो उसमें खुला का चैप्टर है, तो उसमें उमर रदियल्लाहु का कौल दिया हुआ है। उमर रदियल्लाहु काजी के बगैर भी खुला हो जाता है, ये मौकिफ था उमर रदियल्लाहु का, और शौहर भी खुद अगर कह दे तो भी वो खुला हो जाता है, ये उमर रदियल्लाहु का कौल है। तो अब यहाँ पर काजी होना क्या लाजिम है? मैंने कहा कि सेफ साइड पे बेटर है कि काजी रहे वहां पर, काजी उसके अंदर काजी उसके अंदर खुलानामा बना दे, रिटन में बात हो जाए, ताकि कल जाके ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन खुद शरई एतबार से काजी के बगैर क्या खुला हो जाता है? तो उमर रदियल्लाहु जैसे बड़े स्कॉलर सहाबी रसूल, उनका ये मानना था कि काजी के बगैर भी खुला हो जाता है। तो सही बुखारी में किताब तलाक में जो खुला का चैप्टर है उसमें जिक्र है बात। अब इसके अंदर क्या करें? सुलह खैर सुलामत खैर, ये तो बात अपनी जगह पर है, मैं डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, और आमतौर पे मैं सब क्वेश्चनर्स को यही रिकमेंड करता हूँ, कोई भी सवाल पूछना है तो कोई बहन करके सवाल पूछे, हाँ, ऐसे ज्यादा बेहतर होता है, उसमें और फिर बात हो पाती है। तो उनकी क्या रीजंस हो वगैरह वो सब एक अलग टॉपिक है, बाकी आपके सवाल में मैंने जवाब बता दिया। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास आज एंड करते हैं, और इसके अंदर कुछ सवाल बाकी हैं, जो सवालात बाकी हैं ट्राई करेंगे कि कल ले लें। शकील भाई जरा जो सवालात जिन्होंने भेजे हैं टाइप किया मेहनत से, मुझे अच्छा नहीं लगता कि टाइप करने की मेहनत वेस्ट हो, तो आप जरा शकील भाई डाउनलोड कर लीजिए, हो सकता है कल ट्राई करेंगे। अच्छा चलिए यही बैंड करते हैं। एंड अगर बच्चे लोग कॉपी पेस्ट कर ले तो कल वो उसे वापस आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, खुद अपना कॉपी करके कल पेस्ट कर लीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। एंड बच्चे लोग जस्ट हमें 2 मिनट दीजिए इंशाल्लाह। एंड जितने भी बच्चे भाई लोग बहन लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर जो हमारा क्विज है इसमें आइए, आप लोग आइए एंड इसमें शिरकत कीजिए। एंड उन लोगों के लिए जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात करेंगे, लेकिन जो अभी जूम पे है राइट नाउ, बने रहिए।